پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیز کے انتخابات سے متعلق آج دو اہم پیش رفت ہیں۔ ایک جانب اچانک آج تھوڑی دیر قبل گورنر خیبر پختونخوا نے یعنی حاجی غلام علی صاحب نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے لیے 8 اکتوبر کی تاریخ دے دی۔ گورنر KPK نے یہ تاریخ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے 24 دن بعد دی جس میں ان پر آئین کی خلاف ورزی کی بات کی گئی تھی۔ انہیں اس کا محرک قرار دیا گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ وہ فوری الیکشن کی تاریخ دیں۔ اس حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے تحلیل ہونے کے 70 دن بعد ان کو یہ خیال آیا اور آج انہوں نے اس سلسلے میں 8 اکتوبر کی تاریخ دے دی، گویا اب سے بھی 6 ماہ سے زائد کے عرصے کے لیے۔ دوسری طرف ایک اہم پیش رفت میں صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک خط میں متنبہ کیا کہ توہین عدالت سمیت مزید پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے وزیر اعظم وفاق اور صوبائی حکومتوں کے متعلقہ حکام کو پنجاب اور KPK میں مقررہ وقت میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کا حکم دیں۔ صدر پاکستان نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں وفاقی اور نگراں حکومتوں نے متعلقہ محکموں کے سربراہان کو عام انتخابات کے انعقاد کے لیے ضروری تعاون فراہم کرنے سے معذوری کا اظہار کر دیا ہے۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ ایگزیکٹو اتھارٹیز اور سرکاری محکموں نے آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے۔ ECP نے 30 اپریل کو پنجاب میں عام انتخابات کے انعقاد کے اپنے اعلان پر عمل نہ کر کے سپریم کورٹ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی۔ صدر مملکت نے لکھا کہ تشویشناک بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے آرٹیکل 46 اور رولز آف بزنس کے تحت صدر کے ساتھ کوئی بامعنی مشاورت نہیں کی گئی۔ یکم مارچ کو سپریم کورٹ نے الیکشن کو دونوں اسمبلیز کے انتخابات 90 روز میں کرانے کا حکم دیا تھا۔ یہ سپریم کورٹ کا 2 ٹوک واضح حکم تھا۔ ساتھ ہی تمام وفاقی صوبائی اداروں کو الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی سمیت ہر طرح کی معاونت فراہم کرنے کا بھی کہا گیا تھا، لیکن حکومت عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں اور اب ساری قوم کی نگاہیں سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن کی منطق مان بھی لی جائے تو نہ صرف پنجاب اسمبلی کے انتخابات تعطل کا شکار ہوں گے بلکہ آنے والے تمام انتخابات بھی کھٹائی میں پڑ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ملک میں انتخابات کو لے کے سوالات، وسوسے، شبہات، تبصرے جاری ہے اور یہ ملک کے اندر بھی ہے اور پاکستان کے حوالے سے عالمی جو ادارے ہیں، جو تھنک ٹینکس ہیں، جو عالمی میڈیا ہے، وہ سب اس معاملے پہ اپنی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں اور اس خیال کا اظہار عام نظر آ رہا ہے کہ شاید پاکستان میں الیکشن کا ایک لامتناہی ڈیفر ہونے والا سلسلہ اب شروع ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں، ایک رائے کا اظہار ہو رہا ہے کہ اب پتہ نہیں الیکشن ہوں گے بھی نہیں ہوں گے، اکتوبر میں تو کیا ہی ہوں گے۔ آج انہی خدشات کے اظہار چیئرمین PTI عمران خان نے بھی کیا۔ بہرحال اب یہ تمام معاملات جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ گورنر KP کے خلاف پہلی ہی توہین عدالت کی ایک درخواست داخل ہو چکی ہے۔ دوسری جانب اس پورے معاملے کو الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو جس کے ذریعے یک مشت الیکشن مزید 6 مہینے کے لیے یعنی 8 اکتوبر تک کے لیے پنجاب کے التوا میں ڈال دیے گئے تھے، اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ میں اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا حکم تھا اور اب یہ تمام کیفیت جو ہے یہ سپریم کورٹ میں جائے گی اور جہاں پر یہ ایک بہت بڑی قانونی جنگ ہم دیکھنے والے ہیں جس پر انحصار ہوگا اس حکومت کی بقا کا بھی بعض قانونی ماہرین کا یہ خیال ہے۔ اس پر بہرحال ایک مستند قانونی آئینی رائے حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف آئین و قانون کے ایکسپرٹ ہیں اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں، کالمنسٹ بھی ہیں آئینی امور کے، جناب بیرسٹر صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بیرسٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے گا کہ گویا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو اس حوالے سے حکم تھا، آپ سے پہلے بھی بات ہوئی ہے، دوسرے تمام آئینی قانونی ماہرین ہمارے اس پروگرام میں رہے ہیں، جو آئین کی متعلقہ شقیں تھیں وہ ساری ایک طرف رکھ دی حکومت نے اور پھر اس کو بالکل ایک طرح سے مسترد کر دیا ہے۔ کیا رسک لیا حکومت نے ایک بہت بڑا یہ؟ دیکھیے کامران صاحب، جو آئین کی شق ہے وہ تو بڑی کلیئر ہے، میں پہلے بھی آپ سے اس پہ گفتگو رہی ہے کہ 90 دن میں الیکشنز ہونی ہے۔ میں ان قانوندان میں سے نہیں ہوں جو آئین کی کوئی روح کی کوئی ایسی کوئی نئی تشریح کرتے ہیں جو کہ آئین کے جو پلین سیدھا سادہ جو واضح الفاظ ہیں وہ اس کے برعکس ہو۔ تو اگر آپ پلین ورڈز پہ جائیں گے تو آئین میں 90 دن لکھا ہوا ہے، اس کی وائلیشن ہوئی ہے۔ نہ صرف وائلیشن ہوئی ہے، پھر اس کو یاد دلایا تھا سپریم کورٹ نے
اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کا ایک باقاعدہ حکم ہے جو کہ ہمارے پاس موجود ہے، تو ایک سونے پہ سہاگا یہ بھی ہے۔ دیکھیں اب الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ جو آرڈر ہے اس میں انہوں نے دیگر سیکیورٹی ایشوز کا حوالہ دیا ہے، وہ نیچرلی وہ ساری جو تفصیل تھی وہ اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے تو نہیں تھی، تو لگتا تو، اور دوسری پھر انہوں نے فائنینس کے حوالے سے بھی کچھ مشکلات کا وہ دیا ہے، تو اس میں لگتا یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ کہیں گے کہ ہم نے تو سیکیورٹی، ہم تو جا رہے تھے آپ کے حکم پہ عمل کرنے، مگر پھر یہ مشکلات آ گئیں کہ سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے صلاح الدین صاحب آپ کے علم میں ہوگا، آپ کے یقیناً علم میں ہوگا کہ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں تھا تو وہاں پر یہ تفصیل سے یہ چیز پیش کی گئی تھی کہ وزارت خزانہ، وزارت دفاع، وزارت داخلہ نے معذوری کا اظہار کر دیا ہے، وہ الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، معاملت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سپریم کورٹ کے سامنے رکھی گئی تھی جناب، اور اس کے جواب میں پھر سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ تمام وفاقی اور صوبائی ادارے تمام معاونت کریں، اور اس کے لیے جو متعلقہ شق آئین کی 220 کا اس کا حوالہ بھی دیا گیا تھا، اور اسی حکم میں سپریم کورٹ کے یہ پابند کر دیا گیا تھا ان اداروں کو۔ تو یہ بات تو سپریم کورٹ کے سامنے ہے کہ ان اداروں کی پوزیشن کیا ہے۔ دیکھیں یہ بات ڈیفینیٹلی ریز ہوئی تھی کہ سیکیورٹی ایشوز خدشات ہیں اور فائنینس کے حوالے سے بھی، مگر یہ جو ڈیٹیل تفصیلات ہیں وہ شاید کے یہ واقعے ہیں، اتنی شارٹیج ہے عملے کی ایٹسیٹرا، یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ شاید ایٹ لیسٹ میری نظر سے نہیں گزری، وہ کہ ان اسپیسیفکس میں سپریم کورٹ کے سامنے ڈسکس کیا گیا ہو، مگر بہرحال اب سپریم کورٹ کی طرف سے اب معاملہ نیچرلی دوبارہ سپریم کورٹ کی طرف جائے گا، تو اب سپریم کورٹ کو سوچنا ہوگا کہ اپنا یہ اب ہم آرڈر جو ہے وہ ہم کیسے امپلیمنٹ کرائیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اب اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسی کے تحت اب یہ ایک تو یہ چیز ڈٹرمن ہو گئی کہ ایگزیکٹو کا ایک بڑا ڈیسائسو رول ہے کہ الیکشن کب ہو پاکستان میں، ہو نہ ہو، ایک چیز یہ طے ہو گئی کیونکہ آج یہ معاملات اس حکومت نے اپنی 3 وزارتوں کے ذریعے پیش کر دیے، کل یہی پھر آپ پیش کر دیے جائیں گے، تو اس کے بعد اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اکتوبر میں بھی الیکشن ہوں؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک اسمبلی تحلیل ہو گئی تو پھر اس کو انتظار کرنا پڑے گا ہمیشہ کہ 5 سالہ مدت پوری ہو جائے تو پھر اسمبلی کے الیکشن ہوا کرے، تو پاکستان میں جو اسمبلی تحلیل ہونے والا جو آئین میں جو ایک شق موجود ہے اس کو بھی ہم تحلیل کریں۔ اور تیسری چیز یہ کہ جو نگراں حکومت قائم کی گئی تھی جس کی بڑی ریسٹرکٹیو اتھارٹی ہے وہ چلتی رہے گی اب اکتوبر تک، یا اکتوبر کے بعد بھی اگر الیکشن ہو جائے، تو یہ 3-4 چیزوں کا مجموعہ جو ہے وہ اب ہمیں نگلنا پڑے گا۔ دیکھیں کامران صاحب، اس میں جو وجوہات آج الیکشن کمیشن نے دی ہیں کہ 4-5 مہینے ہمیں لگیں گے یہ ٹیررسٹ آپریشن کو، ٹیررزم کے خلاف جو ہم آپریشن کر رہے ہیں وغیرہ اس میں کلین اپ کرنے کے لیے، فرض کریں اگر الیکشن کمیشن کہہ دیتی کہ کم سے کم 2 سال درکار ہوں گے، تو کیا الیکشنز وہ 2 سال پھر ملتوی ہو جائیں گے؟ دس کین obviously not be the intention of the constitution۔ مگر دیکھیں اس میں جو بدقسمتی ہے، اس میں ایک بار پھر یہ سیاسی مسئلہ ہمیشہ کی طرح سپریم کورٹ کا رخ کر رہا ہے۔ یہ جو ایک بیچ میں ایک ایفرٹ ہوئی تھی سول سوسائٹی کی طرف سے کہ تمام پارٹیوں کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ بٹھایا جائے، اور یہ جو سیاسی مسئلہ ہے اس میں کوئی خاص قانونی پیچیدگی نہیں ہے یا کوئی ابہام نہیں ہے، یہ جو سیاسی مسئلہ ہے وہ بیٹھ کے وہ حل کرتے تو وہی سب سے آسان طریقہ ہوتا، مگر بدقسمتی ہے کہ یہ نہیں ہوا۔ اب جب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا، اور یہ میں بالکل پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، لیگل بات نہیں کر رہا، سپریم کورٹ میں جب بات جائے گی تو اگر تو ماضی کی طرح آپ دیکھیں گے کہ وہی کوئی 3-5 رکنی کوئی بینچ بنایا جائے گا کچھ جج صاحبان پہ مشتمل، تو پھر دوبارہ سے فوراً
एतराज़ात उठेंगे बेंच की कॉम्पोजिशन पे, जो अब देखते रहे हैं, एलिगेशंस होंगी पार्शियलिटी की एट्सेट्रा, उसमें जो सियासी और आइनी बहरान है वो मज़ीद कशीदा होता जाएगा। अभी भी, और मैं हमेशा से, आपको मालूम है, मैं हमेशा से एडवोकेट करता रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म पे अमल दरामद करना है और वाकई इस मसले को सॉल्व करना है तो सुप्रीम कोर्ट को यक आवाज़ होकर बात करनी पड़ेगी। तमाम फुल कोर्ट को बैठ के एक आवाज़ से कहना पड़ेगा कि इस तारीख के बाद इलेक्शंस, इस तारीख से पहले इलेक्शंस होनी है। और फिर ही मैं समझता हूँ ये जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस सिर्फ उस तरीके से हल हो सकती है। यकीनन, बेशक। और ये वो राय है, जो ओपिनियन है आपका, जो कि मैं अक्रॉस द बोर्ड सुन रहा हूँ कि एक बड़ा और एक शायद फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। कौम की मुस्तकबिल का सवाल है, पाकिस्तान की इस वक्त एग्जिस्टेंस इस फैसले पे मुनहसर है, तो क्यों ना एक फुल कोर्ट आ जाए सुप्रीम कोर्ट का और फिर वो इस मामले पे अपनी एक राय दे दे, अपना फैसला दे दे, ताकि हर हरीफ पे, जिसमें कि बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत वो पाबंद हो जाए कि उसको इस पर हर सूरत में अमल करना है, कोई एतराज़ ना उठ सके।